ہاں جی، تو ٹکلا انکل کیسے ہو آپ اور کیا سنانے والے ہو آج؟ ٹھہر جا میرا پتر، تینوں کنی باری منع کیتا ہے کہ میرے کے ریپ نہ کیتیا کر۔ تینوں میں اج کہانی سنانا وا کہ 5 بیوقوف۔ جی ٹھیک ہے، تو انکل آپ سنائیں مجھے کہانی، میں سننے کے لیے ہوں بےتاب۔ ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس کی سلطنت میں سے 5 احمق ترین لوگوں کو 1 مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے۔ 1 مہینے کی جدوجہد کے بعد وزیر نے صرف 2 احمقوں کو پیش کیا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 5 احمقوں کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا اور تم صرف 2 احمق لے کر آ گئے ہو۔ وزیر نے کہا، حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بڑا احمق اس لیے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سامان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ سامان کو بھی بیل گاڑی میں رکھ دیتا۔ دوسرے احمق کو پیش کرتے ہوئے کہا، اس شخص کے گھر کی چھت پر بیج پڑے ہوئے تھے، ان بیجوں کی وجہ سے چھت پر گھاس اگ گئی تھی۔ یہ شخص اپنے بیل کو لکڑی کی سیڑھی سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بیل چھت پر چڑھ کر گھاس چر لے۔ وزیر نے کہا، عالیجا بطور وزیر مجھے اہم سلطنت کے کام چلانے تھے، مگر میں نے 1 مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف 2 احمق تلاش کیے، اس لیے تیسرا احمق تو میں خود ہوا۔ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا، چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کہا، عالم پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وزیر نے کہا، اعلی مرتبت آپ بادشاہ وقت ہیں اور تمام رعایا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت بھی برباد کیا، لہٰذا چوتھے احمق آپ ہیں۔ ہاں جی ٹکلا انکل، بادشاہ نے اڑا دی ہوگی وزیر کی گردن۔ بادشاہ نے دل ملاتے ہوئے سوال کیا، اچھا اب بتاؤ 5واں احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا، جہاں پناہ 5واں احمق تو یہ شخص ہے جو اس وقت موبائل استعمال کر رہا ہے، جو اس وقت اپنے اور خاندان کے بہت سے کاموں سے لاپرواہی برت رہا ہے اور اسے اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احساس تک نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ابھی تک ڈھیٹ بن کر موبائل چلا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصے کی حالت میں بادشاہ سلامت نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، پورے ملک میں سے نیٹ بند کر دو، اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ٹکلا انکل کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ مجھے اس وقت اجازت دیجیے اور ملتے ہیں ٹکلا انکل کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔